السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے زبردست کہانی لے کے آئے ہیں۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ زینب پڑھائی کے ساتھ ساتھ لڑائی میں بھی تیز تھی۔ عید آنے والی تھی، سب اپنے اپنے گھر کی صفائی کر رہے تھے۔ امی نے زینب کو بھی گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹانے کا کہا، مگر وہ گھر کی صفائی کیا کرنے لگی، سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ یہ ربڑ کس نے پھینکا ہے، یہ جوتے لے کر کون گیا ہے، یہ صوفے کی گدی ٹیڑھی کیوں ہے، یہ بستر کی چادر ادھر ادھر کیوں ہے، یہ تکیہ ادھر کیوں ہے، جوتے ایک لائن میں رکھو۔ اس کے والد اس کی عادت سے بہت پریشان ہوئے، اسے سمجھانے لگے کہ بیٹی یہ عادت تو ٹھیک نہیں۔ وہ اکثر چھوٹے بھائی اور بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھاتی تھی۔ والدین کہیں گئے ہوتے تو گھر پر اس کی حکمرانی ہوتی، ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اور بچوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ بچے اس کی شکایت نہ کرتے تھے اور اس کی پٹائی سے ڈرتے تھے۔ ایک دن اس کے والد نے اسے سمجھانے کا سوچا، زینب کو بلایا، اسے کہا کہ گھر میں کہیں جالا ہو تو اسے صاف نہ کیا جائے۔ زینب نے کچھ دن کے بعد بتایا کہ فلاں کونے میں مکڑی جالا بن رہی ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ وہ روز اسے دیکھتی رہے، جب جالا مکمل ہو جائے تو اسے بتایا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد جالا مکمل ہو گیا۔ اگلے 2-4 دن میں ایک مکھی پھنس کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے والد نے زینب کو سامنے بٹھایا اور کہا، دیکھو بیٹی، مکڑی نے جب جالا بننے کے لیے پہلی تار شروع کی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تم نے دیکھا کہ روز روز تار سے ایک جالا بن گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ ایک طاقتور مکھی اس میں پھنس کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب مکڑی اسے مزے سے کھائے گی۔ بالکل یہی حال انسانی عادت کا ہے، شروع میں محسوس نہیں ہوتی مگر آہستہ آہستہ پختہ ہو جاتی ہے۔ یوں انسان اپنے گرد جالا بنتا رہتا ہے اور مکھی کی طرح پھنس جاتا ہے۔ پیاری بیٹی، یہ روز روز کی عادت انسان کی فطرت بن جاتی ہے اور فطرت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ پیاری بیٹی، دنیا میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی زندگی ہے۔ زینب کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسا رویہ نہیں اپنائے گی۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اچھی عادتیں اپنائیں جو مستقبل میں ہمارے کام آئیں۔